أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے. کچھ اہم باتیں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں. عید سے متعلق، قربانی سے متعلق اور اس سے ہمیں ملنے والا درس. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کے لیے جو مذہب اسلام بنایا، تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بالکل انسان کی عین فطرت ہے. یعنی اسلام فطرت کا دوسرا نام ہے. فطرت سلیمہ، انسان کی صحیح فطرت، اس کا اگر دوسرا نام رکھا جائے وہ اسلام ہے. چنانچہ اسی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یا یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے. تو اسلام عین فطرت ہے. اب جب اسلام فطرت ہے تو اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہو سکتا جو فطرت سے متصادم ہو. اگر ایک چیز انسان کی فطرت میں ہے تو اسلام کا کوئی حکم اس فطرت سے متصادم نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر انسان کو غصہ آتا ہے. اب غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو غصہ نہ آئے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے. تو اب شریعت نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے. اسلام نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ کسی مسلمان کو غصہ نہیں آنا چاہیے. ہاں، اسلام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، اس کا رخ متعین کیا ہے کہ یہ غصہ تمہیں کس پر آنا چاہیے. اسلام کے دشمن پر آنا چاہیے، ان لوگوں پر آنا چاہیے جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. غصے کا رخ موڑا ہے انسان کا، لیکن غصہ کرنے سے بالکل نہیں روک دیا کہ غصہ انسان کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح خوشی ہے.
کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ایک کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں کچھ نیا کروں، کچھ تبدیلی اپنی زندگی کے اندر محسوس کروں۔ تو یہ عید کے مواقع شریعت نے جو دیے ہیں، اسلام نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو مدینہ منورہ کے لوگ 2 دنوں کو تہوار کے طور پر منایا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ 2 تہوار دیے، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا۔ اور اس تہوار کا بنیادی مقصد انسان کی فطرت میں جو یہ چیز داخل ہے کہ وہ کچھ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کسی دن کو منانا چاہتا ہے، کسی دن کو ایک خاص دن کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، شریعت نے انسان کی اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ خوشی کا دن بھی فراہم کیا ہے۔ چنانچہ عید کا دن یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو جب یہ خوشی کا دن ہے، اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود بھی خوش رہے، اپنے بچوں کو بھی خوش رکھے، اپنے پڑوسیوں کو بھی خوش رکھے، آس پاس رہنے والوں، رشتہ داروں کو، سب کو خوش رکھے۔ یہ اس دن کا تقاضا ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو قربانی کا جانور ذبح کیا جائے، تو دوسروں کو خوش رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے آس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں، جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے، ان کے گھروں میں آپ عزت اور احترام کے ساتھ گوشت پہنچائیں، یہ بھی ان کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جہاں انسان خود خوشی منا رہا ہے، اگر اسلام نے ہماری خواہشات کی رعایت کرتے ہوئے، ہماری فطرت کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا ہے، تو ساتھ ہی شریعت نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آس پڑوس کے اندر کوئی شخص اس خوشی سے محروم رہ جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آس پڑوس میں ایسا شخص ہے جہاں آپ تو خوشی منا رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی اس خوشی سے محروم ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس خوشی کا حقیقی لطف حاصل نہیں کیا۔ اس لیے اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر خوشی منائی جائے، غم کا موقع ہے تو اس پر غم کا اظہار کیا جائے۔ تو عید کا موقع مسلمانوں کے لیے خوشی کے اظہار کا ہے کہ اس موقع پر انسان خوشی کا اظہار کرے، لہٰذا اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان خود بھی خوش رہے، دوسروں کو بھی خوش رکھے، اور کوشش کریں کہ بچوں کو کوئی ایسی چیز کھلائے، کوئی ایسی ان کو ایکٹیویٹی دے، کوئی ایسا ان کے ساتھ شغل رکھے تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم کوئی عید کا دن منا رہے ہیں۔ یہ اس عید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کا معاملہ فرمایا اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کریں یا ہم اپنی اولاد کو ذبح کریں، بلکہ یہ حکم دیا کہ تم اگر جانور کی گردن پہ بھی چھری پھیر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قبول فرمائیں گے جیسے ایک شخص اپنی اولاد کی گردن پہ چھری پھیر دیتا ہے۔ تو اس سے جو ہمیں بنیادی درس ملتا ہے قربانی سے، وہ یہ درس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے پے در پے اتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں خود اس کا تذکرہ موجود ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورا اترے۔ ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس بچے کو جو اتنی ارمانوں کے بعد حاصل ہوا ہے، مکہ کی ادھر بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے جاؤ، وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پانی نہ گھاس نہ چارہ، کوئی چیز نہیں۔ وہاں حکم دیا کہ یہاں بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ زمزم کا کنواں، زمزم کا چشمہ تو اسی طرح جاری ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود تھے جب ان کو پیاس لگی، حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک دوڑ لگایا کرتی تھیں۔ تو اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے وہاں سے چشمہ جاری ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔
ایک بار حکم دیا جا رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے آگ، حکم دیا جا رہا ہے کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر آگ میں کود جاتے ہیں۔ ایک جانب حکم دیا جا رہا ہے کہ 100 سال کی عمر میں جو آپ کو بیٹا عطا کیا تھا، اب اس کی 12-13 سال عمر ہوئی ہے، اس کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے چھری پھیرنے کے لیے۔ مقصد اس ساری چیز کا یہ ہے، اس ملت کو قرآن کریم نے ملت ابراہیمی کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ ملت، یہ دین ابراہیمی ہے، اور اس کو دین ابراہیمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری شریعت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تقریباً سارے احکام ایک جیسے ہیں، اسی لیے اس ملت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اقتداء کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے، قرآن کریم کے حکم کی وجہ سے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جب شریعت کا مجھ سے جو تقاضا ہوگا میں اس پر عمل کروں گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شریعت کے تقاضے کو سامنے رکھا تھا، اولاد کی محبت کو پیچھے کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کو آگے رکھا تھا، بیوی کی محبت کو پیچھے رکھا تھا، معاشرے کی، سوسائٹی کی محبت کو پیچھے رکھا تھا۔ اسی طرح ہم سے بھی یہ دن اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم شریعت کے معاملے کو، اللہ کے حکم کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنائیں۔ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم جو بھی ہیں وہ ہیں، لیکن ہمارا پہلا اور اولین رشتہ وہ اسلام سے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری اہم بات کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس طرح کے اجتماعات، عید کے مواقع، یہ ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی حق مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حق مذہب اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہ دین جو اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آسمانی روحانی مذہب عطا فرمایا کہ جو بالکل اپنی انہی اصل بنیادوں پر موجود ہے جن بنیادوں پر اس کی تعمیر کو استوار کیا گیا تھا، تو یہ وہ مذہب ہے کہ ایسا مذہب دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ یہودیت کو آپ دیکھ لیجئے، عیسائیت کو دیکھ لیجئے، یہ دو تو آسمانی مذاہب تھے، انہوں نے اپنے دین کا کیا حشر کیا؟ آج ان کے پاس اپنی کتاب کا کوئی حصہ سالم صحیح محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے۔ تورات کا کوئی اصل نسخہ آج کی دنیا میں موجود نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر تورات کا اصل نسخہ موجود نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر انجیل کا اصل نسخہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم اسی زبر زیر پیش کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی موجود ہے جس حالت میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آج تک کوئی اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو اس بات کا پورا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مذہب پر فخر کریں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب حق نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ایک تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور فخر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تقاضوں پر عمل کریں، اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔
آج دنیا روحانی طور پر اپنی تسکین چاہتی ہے. دنیا کے سارے مال و اسباب انہوں نے حاصل کر لیے, ہر قسم کی کوٹھی بنگلہ بلڈنگ تعمیر کر لی, ہر قسم کی نئی سے نئی گاڑی حاصل کر لی, لیکن انسان کی روح مطمئن نہیں ہوتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان اگر روح کو سکون دینا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے, وہ قرآن کریم میں ہے, وہ شریعت پر عمل کرنے میں ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے بنگلوں میں, بڑی بڑی عمارات اور محلات میں سکون نہیں ہے, اسلام پر عمل کرنے میں سکون ہے. دنیا ساری چیزوں کا تجربہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے. یورپ ساری چیزوں کا بے حیائی کا تجربہ کر کے, اپنا خاندانی نظام تباہ کر کے, اپنا معاشی نظام تباہ کر کے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان یورپ کی طرف لوٹ رہے ہیں, ہمارے مسلمان مغرب کی نقالی کر رہے ہیں, ہمارے مسلمان مغرب کی پیروی کر رہے ہیں, مغرب کو فالو کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح فخر کا تقاضا نہیں. اگر کسی شخص کو اپنے مذہب پر فخر ہے تو اس فخر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ اس مذہب پر عمل کرے. تو اس لیے اس دن کا ہم سے یہ تقاضا بھی ہے کہ یہ ہمارا عید کا تہوار یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تہوار کو منایا تھا. آج بھی پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ اس تہوار کو مناتی ہے. ہر چیز محفوظ ہے. کتنے تہوار منانے ہیں, کتنے نہیں منانے, کس دن کو منانا ہے, کس دن کو نہیں منانا, سب شریعت نے بتا دیا ہے. اور جب ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلمون فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے تعلق میں ایک جسم کے مانند ہیں. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے, سارے جسم کو بخار چڑھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگ میں تکلیف ہو تو آنکھ بے غم ہو کر سو جائے کہ ٹانگ میں تکلیف ہے, آنکھ میں تو نہیں. آنکھ میں تکلیف ہو ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگ آرام سے رہے, سر میں تکلیف ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارا جسم آرام سے رہے. ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد. جسم کے کسی ایک حصے میں اگر سوئی چبھتی ہے اس کی تکلیف اور درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. آج اس دن کا امت مسلمہ سے یہ تقاضا ہے کہ وہ امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرے. وہ مسلمانوں پر دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کریں. اور انہیں یاد رہنا چاہیے کہ خوشی کے اس موقع پر جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں, جہاں جہاں پریشانی میں ہیں, برما کی حالت دیکھیے, شام کی حالت دیکھیے, افغانستان کی حالت دیکھیے, عراق کی حالت دیکھیے, جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے. کن کی طرف سے؟ کافروں کی طرف سے. اور ہمارے مسلمان ہیں کہ کافروں کی نقالی سے باز نہیں آتے, کافروں کے لباس سے باز نہیں آتے, کافروں کے حلیے سے باز نہیں آتے. ان کو ہمارے مذہب سے ویر ہے, ہماری داڑھی سے ویر ہے, ہمارے لباس سے دشمنی ہے, ہمارے قرآن ہماری کتاب سے ان کو دشمنی ہے. لیکن ہمارا مسلمان ہے کہ بال ان کی طرح بنانا چاہتا ہے, لباس ان کی طرح پہننا چاہتا ہے, اپنے چہرے کو ان کی طرح بنانا چاہتا ہے. ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح اسلام پر فخر کا تقاضا نہیں. اگر ایک مسلمان کو اپنے مذہب پر فخر ہے تو اس کو اپنے مسلمانوں پر فخر ہونا چاہیے, اس کو اپنے مسلمانوں کا دکھ درد محسوس کرنا چاہیے. یہی اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ حقیقی مسلمان ہے اور اس کو اپنے مذہب پر حقیقی معنوں میں فخر ہے. یہ بھی اس عید کا درس ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ کے نیک بندوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں, آج جو لوگ دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, کسی بھی شکل میں قربانی دے رہے ہیں, تو ہم ان کو فراموش نہ کریں,
ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ آواز اٹھائی جائے، الیکٹرانک میڈیا پر آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ آواز اٹھائی جائے، پرنٹ میڈیا میں کوئی کالم، کوئی فیچر، کوئی مضمون لکھا جا سکتا ہے وہ لکھا جائے۔ جس انسان کے بس میں جو ہے اس پر شریعت یہ لازم کرتی ہے کہ وہ کرے۔ کسی سے اس بات کا نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے نہیں کیا تھا، پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ یہ بھی اس دن کا تقاضا ہے اور یہ بھی اس سنت کا ہمیں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ نیت درست ہونی چاہیے۔ نیت درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کی نیت نہ ہو، شہرت کی نیت نہ ہو، نام و نمود نمائش کی نیت نہ ہو۔ اگر کوئی صرف گوشت کی نیت سے، صرف شہرت کی نیت سے قربانی کرے گا، ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی۔ جن جن لوگوں کا اس جانور میں حصہ ہوگا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت کر جب ذبح کیا جائے تو نیت درست کر لی جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس جانور کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، اور اس تصور کے ساتھ کہ جب مجھے شریعت کا جو حکم ہوگا میں شریعت کے اس حکم پر عمل کروں گا۔ اور اس کے بعد جب اس کو گوشت وغیرہ بنا لیا جائے تو اس کے 3 حصے بنائیں۔ 3 حصے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ غرباء میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، تاکہ عید کی حقیقی خوشی آپ کو محسوس ہو۔ اصل خوشی اپنے کھانے میں نہیں محسوس ہونی چاہیے ایک مسلمان کو، اصل خوشی اس بات میں محسوس ہونی چاہیے کہ کسی غریب کے گھر میں آج عید کے دن اگر چولہا جل جائے، یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہونا چاہیے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علاقوں میں جو سفید ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کسی سے مانگتے نہیں، کسی کے سامنے اپنے فقر کا اظہار نہیں کرتے، وہ لوگوں کی راہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کوئی گوشت پہنچائے گا، کوئی گوشت پہنچائے گا۔ اور ان کے بچے آج کے دن بھی اگر سبزی کھاتے ہیں، آج کے دن بھی اگر وہ دال کھاتے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے بڑی محرومی اس علاقے والوں کے لیے اور کچھ نہیں ہوگی کہ اتنے جانور اس علاقے میں ذبح ہوئے، اتنا من گوشت آیا اور غریب کا چولہا آج بھی نہیں جل سکا۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اچھے طریقے سے چھان بین کر کے لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچایا جائے تاکہ ہر غریب کے گھر میں گوشت ضرور پہنچے۔ یہ اس عید کا تقاضا ہے۔ کوئی اپنا سارا گوشت رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رکھنا چاہتا ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔